بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگوں کا رخ بدلتا جا رہا ہے کیونکہ جنگوں کے سسٹم اب بدل گئے ہیں۔ جنگوں کے ہتھیار جو ہے نا وہ اب اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ اب جنگیں بہت ہی خطرناک لیول پہ ہونے جا رہی ہیں۔ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 2017 میں جب وہ یونیورسٹیز کے پاس گئے اپنی، اور ان پہ جو اسٹوڈنٹ سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس میں جو آپ شاگرد ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں وہ چیزیں ایڈوانس بنا کے دیں جو ہمیں جنگ میں چاہیے۔ اس کے لیے جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا میں کروں گا، جتنا آپ کو چاہیے وہ ہم کروں گا۔ اور ان اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ایڈوانٹیج یہ دیا کہ ان کو کہیں پہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھیں گے اور ان کو ہی وہیں پہ جو ہے نا اس کی پیمنٹ بھی ملے گی، ایک اور اچھا ماحول بھی ملے گا۔ اب کیا ہے کہ اسی سسٹم پہ چائنا نے اب ایسے ہتھیار انٹروڈیوس کروا دیے ہیں جنہوں نے جنگوں کا اسٹائل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ چائنا کی یونیورسٹیز کے ایک پروفیسر ہے جو کافی یونیورسٹیز میں اپنے لیکچر بھی دیتے ہیں اور یہ ڈیفنس انالائز بھی کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ابھی ایک بیان دیا ہے کیونکہ یہ جو ان کی پارٹی ہے شی جن پنگ کی، اس کے بھی بہت قریب ہے، وہ ان کو اپنا سرمایہ مانتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے لداخ کے اوپر کہ جب لداخ پہ چائنیز کی فوجیں گئی تو انہوں نے ایسا کیا کیا چائنیز کی فوجوں نے جو انڈیا کی فوج پیچھے ہٹ گئی اور چائنیز کی فوج نے لداخ پورے کو کیپچر کر لیا۔ چائنا نے لداخ میں الیکٹرو ویو ہتھیار استعمال کیے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خطرناک ہے۔ اب پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ الیکٹرو ویو ہتھیار ہوتے کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ موبائل ایک ٹاور ہوتا ہے جس میں سے جو ہے نا سگنل نکلتے ہیں اور ہم جو ہے نا کمیونیکیشن دنیا کے ساتھ کر پاتے ہیں، اب یہ اسی طریقے سے ایک الیکٹرو میگنیٹ ویو نکلتی ہیں، ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ بہت دور تک جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے سسٹم ہوتے رہتے۔ چائنا نے یہی جو ہے نا الیکٹرو میگنیٹو جو ڈیوائس نصب کی تھی لداخ میں، اور ان کے بعد جب انڈین فوجوں پہ یہ اٹیک کیا گیا تھا تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، اور اسی ٹائم ہی چائنیز کی فوجی نے جا کے کیپچر کر لیا لداخ کی جو مین چوٹیاں تھی اس کا کنٹرول جا کے سنبھال لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خطرناک جنگ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں بھی امریکہ نے کہا ہے کہ ایسی قسم کی ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ابھی تک امریکہ نے اس لیول پہ استعمال نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا امریکہ نے۔ اب یہ دوسری چیز چھپی ہوئی ہو سکتی ہے، اسرائیل کے پاس بھی یہ ڈیوائس ہو سکتی ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اب یہ چائنا کے پاس ڈیوائس آ گئی ہے تو آپ کو سمجھ لیں کہ جلد ہی پاکستان کے ہاتھوں میں بھی یہ ڈیوائس، یہ خطرناک ہتھیار ہوگا، اور اب انڈیا کی تو خیر نہیں ہوگی، کیونکہ اس طریقے سے ہتھیار کی جو جنگ ہے وہ انڈیا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے یا کیا ہے، لیکن اب جب جنگ ہوگی انڈیا اور پاکستان کے درمیان تو یاد رکھیں چائنا پاکستان کے ساتھ ہے، اب روس بھی ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ہے، ترکی وغیرہ اور بھی بہت سارے ممالک جو ہے نا، افغان طالبان بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ انڈیا کا ساتھ اگر دے گا، دھوکے باز تو امریکہ بالکل ہے ہی، لیکن جنگوں میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل آمادہ کر سکتا ہے امریکہ کو کہ وہ اب اس جنگوں میں انڈیا کا ساتھ دے۔ دیکھیں یہ اب جنگیں بہت ہی خطرناک لیول پہ آ گئی ہیں۔ اب وہ جنگ کا دور گیا کہ آپ کے پاس تلوار ہے، تیر ہے، بال ہے، اور جا کے ایک میدان ہے جنگ کا، اور اس میں جا کے جنگ کرنا شروع کر دے۔ تو دیکھیں اب جنگوں کا اسٹائل بدل چکا ہے، اب جنگیں ایڈوانس ہو چکی ہے، اب آپ اپنے ہی ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ الیکٹرو ویو اگر کسی ملک کے پاس قریب جا کر اور وہاں سے چھوڑ دی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی مچ سکتی ہے ایک ملک میں۔ وہاں کی جو آبادی ہے وہ اندھی ہو سکتی ہے، وہ بہری ہو سکتی ہے، وہ اپنی یادداشت گنوا سکتی ہے۔ اب نریندر مودی جیسے انتہا پسند جو لوگ ہیں ان کی تو سوچ یہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے ایٹم بم مارا جائے، پاکستان کو تباہ کیا جائے، فوراً ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ایسی اگر ڈیوائس پاکستان کے پاس ہوں گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفنس کس لیول پر جا کے پہنچے گا۔ دیکھیں نا، پھر اگر ایسے ہتھیار آپ کے پاس آ جاتے
تو کوئی میٹر نہیں رکھتا کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ کے پاس میزائل ہے یا نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایڈوانس دوسرے ہتھیار ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اب ایسی اگر ڈیوائس استعمال کی جائے، کیونکہ یہ سب کو چیزیں جو ہے وہ ایٹم بم ہو یا کوئی جنگ مشقیں ہو یا کوئی ایسے سمجھے کہ فائٹر پلینز ہو، کتنے بھی ایڈوانس کیوں نہ ہو، ان کو آپریٹ تو وہ انسان ہی کریں گے نا مشینوں کو. تو کیا ہے کہ اگر ان انسانوں کا ہی دماغ کام کرنا چھوڑ جائے، وہ پاگل ہو جائے، وہ اندھے بہرے ہو جائے، تو کیا کہ ان کو آپریٹ کون کرے گا. تو اب مستقبل میں جنگوں کا نظام بہت ہی بدلتے جا رہا ہے، اور یہ اب ایڈوانس لیول کی جنگیں ہونے جا رہی ہے. لیکن پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ چائنا کے پاس ایسی ڈیوائس ہے، اور یقین مانیں چائنا کے پاس اگر ایسی ڈیوائس ہے تو وہ پاکستان کے پاس بھی آ جائیں گی، اس میں کوئی بھی دو رایا نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ابھینندن کے پاس، ہمارے پاس تو ایسے سمجھے کہ فائٹر پلین ہائی جیک کرنے کا سسٹم بھی موجود ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا میں انٹروڈیوس ان کو نہیں کرواتے، ہمارے پاس ہڈن چیز ہے، کیونکہ ہم اپنے جو ہے نا ڈیفینس کو اپنے مضبوط کرتے ہیں، نہ کہ ہم دنیا کے اوپر کوئی اور زیادہ نقصان پہنچانے کی بات کریں. تو اس میں بھی کیا، جب ابھینندن کا پلان پاکستان میں اندر انٹر ہوا تو ہم نے اسے ہائی جیک کر لیا. ابھینندن کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ان کا پلان کہاں پہ آیا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے، بھارت ہے یا پاکستان ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. کیونکہ ہم نے اپنے جیمرز کے ذریعے ان کا پلان جام کر دیا تھا، جس سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور ہمارے شاہینوں نے اسے مار گرایا تھا. تو الحمدللہ بھارت کتنی بھی سازشیں رچے، لیکن پاکستان ہمیشہ اس پہ ڈومینیٹ ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. دوستو، مارکور اسٹریٹجی یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں.